الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ جل وعلا، والصلاة والسلام علی فخر المرسلین وسید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم لا تؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 سے ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، یعنی اللہ رب ذوالجلال پر ایمان لانا چاہیے، اور جو مومن ہے بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ والرسول یدعوکم، اور سب سے عظیم عظمتوں والا رسول، رسولوں کا بھی رسول تمہیں بلا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ عالم ارواح میں اللہ رب ذوالجلال نے مقام عرفات پر حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کر کے، جیسے اللہ کی شان ہے، اپنا ہاتھ پشت کی دائیں جانب رکھا، جس میں جتنے دائیں والے تھے جنتی وہ سامنے آگے پیلوں کی صورت میں، یعنی اتنی عوام اتنی عوام، پھر بائیں جانب رکھا تو شمال والے سارے سامنے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ انبیاء اور رسول کی تعلیم پہ عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ سب نے کہا کریں گے، یا ہم نے کہا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نا جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی خوبصورت بدصورت، تو کہا یا اللہ سویت بین عبادی، آپ نے سارے بندوں کے ایک جیسے کیوں نہیں بنا دیا؟ سارے ایک جیسے ہوتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، انی احببت ان اشکر، مجھے یہ چیز بڑی محبوب ہے کہ میرا شکر ادا کرے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کے، اللہ نے کسی کو کیا صلاحیت دی ہے، کسی کو کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بنایا یہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا بڑا پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بڑے کم ہیں۔ آدمی کے اندر اگر شکر کی کیفیت نہیں ہے، یقین مانیں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے۔ شکر کی کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہے، سکون ہے، اس کو راحت ہے دلی تو رہے۔ تو ہر چیز پہ ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتی ہیں، ایک جو سانس لیتے ہیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے 2 شکر ادا کرنے چاہیے، لینے پہ اور خارج کرنے پہ۔ نہ لے تو پھر بھی کتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر سانس نہیں آ رہا، بڑا مسئلہ ہے، اور خارج بھی نہ ہو تو وہ بال جان بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ هو الذی ينزل علی عبدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر، خاص بندے پر، اپنے پیارے محبوب پر، آیات بینات، واضح نشانیاں، یہ قرآن، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اعمال کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ کوئی بھی چاہتا ہے اگر میرا عمل قبول ہو اللہ کی بارگاہ میں مجھ اس پہ جزا ملے، تو کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر ایمان۔ ایمان سب سے بنیادی، اگر ایمان نہیں ہے نا، جو کچھ کرتے رہو اس کا اثرات ثمرات دنیا میں اللہ تعالیٰ کر دے گا، لیکن جو آنکھیں بند ہوگی اس کے بعد کچھ نہیں ملے گا، صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ دوسری چیز اخلاص، جو بھی عمل کر رہے ہو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں حکم بھی دیا ہے۔ دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب مسلمانوں کے خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے،
عید والے دن نا کوفہ کی مسجد میں آئے، دیکھا ایک صوفی قسم کا آدمی نا نماز پڑھ رہا تھا، اشراق پڑھ رہا تھا۔ عید والے دن اشراق نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اشراق کا عادی ہے تو نہیں، عید والے دن چھٹی کرے، اور اگر چاشت کا عادی ہے تو چاشت والی نماز جا کے گھر پڑھے، مسجد میں عیدگاہ میں نہیں پڑھے۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، اس کے جا کر کہو کہ آج کوئی عبادت نہیں ہے اس ٹائم، لیکن وہ نہیں، وہ پڑھتا رہا، خود گئے، خود جا کے اس کو لایا کہ بھائی آج جو ہے عبادت نہیں ہے، اس ٹائم پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نہیں ہے عبادت کرنے کا۔ اس نے کہا میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا گناہ کر رہے ہو، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ گناہ ہے۔ کیوں؟ وَقَدْ صَحِبْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ حکم دیا ہے کہ عیدگاہ والے عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا گناہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو اتباع سنت ضروری ہے، لیکن جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت لازم ہے، اس طرح خلفاء ان کی بھی، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ان سب کی، حضرت حسن، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ جو ان کی بھی سنت لازم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان رحم فرمانے والے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی میراث، سب کچھ تو اللہ کا ہے، تو اللہ نے عطا کیا تو خرچ کرنا چاہیے۔ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے زکوٰۃ دے دیں، صدقہ فطر کا موقع ہے صدقہ فطر دے دیں، عشر کا موقع ہے عشر دے دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں کسی مجبور کو دے کے اس کی مدد کر لیں، خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں کے مال میں کبھی بھی کمی واقع نہیں فرماتا۔ بظاہر لگ رہا ہے کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے کاغذات میں بڑھ رہا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، سود خوروں کو برباد کر دیتا ہے، اگرچہ تھوڑا وقت کیوں نہ لگ جائے، لیکن صدقہ و خیرات کرنے والوں کے مال میں اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن بظاہر تو سود خور بڑھ رہے نا، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا ہے؟ نہیں، وہ گھٹ رہا ہے، وہ نقصان میں جا رہا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ عشر جو ہوتا ہے یہ اناج میں ہوتا ہے، یعنی آپ جو زمین کاشت کرتے ہیں اس میں پیداوار ہوتی ہے، اگر وہ پیسوں کا پانی لگتا ہے، یعنی کہ آپ بجلی کا بل آتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس میں 20ویں حصے وہ اللہ کے لیے دینا پڑتا ہے، جو بھی چیز ہو۔ اور جس طرح ہمارے یہاں زمینیں ہیں وہاں پہ نا اللہ کا شکر ہے پانی فری ہوتا ہے، چشمے ہیں، دریائیں، نالے ہیں، تو وہاں پہ 10واں حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینا پڑتا ہے۔ یہ جو زمین کاشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا نہیں ہے برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جہاد کیا۔ دیکھو پہلے فتح مکہ سے پہلے مسلمان بڑی مشکل میں تھے، جو جتنی مشکل میں قربانی دے گا نا، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اس کی لاج رکھتا ہے، جب مشکل وقت آئے گا اس میں قربانی دے، اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے۔ اصحاب بدر نے سب سے مشکل موقع پہ نہ قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرما دی، یہاں تک فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جو چاہے کرو گے، مطلب جو چاہو کیا اب وہ کریں گے، خیری، نیکی، بھلائی۔ تو پھر فتح مکہ سے پہلے جو جنگوں میں شریک ہوئے مسلمان ابھی فل طاقت میں نہیں آئے تھے، انہوں نے جو جہاد کیا، خرچ کیا، اللہ نے فرمایا ان کا درجہ بھی بڑا بلند و بالا ہے۔ اور جو فتح مکہ کے بعد لڑے، بعد خرچ کیا، پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان مضبوط ہو گئے تھے، فرمایا ان کا بھی درجہ ہے لیکن پہلے والوں سے درجہ کم ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ ان کا بڑا درجہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا، من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا۔ قتال، جہاد اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ جب جہاد تھا مسلمان غالب تھے، جب سے جہاد مٹ گیا بس حکمت عملی مصلحتیں آ گئی تو ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔
لیکن اگر جہاد پر قائم رہو گے ساری دنیا تمہارے زیر نگین ہو. جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی جہاد ہی کریں گے. یہ نہیں کہ مسلطیں فلاں ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول ہوگا، وہ بھی جہاد کریں گے، قتال کریں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن یہ جملہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی ہر صحابی کے ساتھ، ہر اہل بیت میں سے جو شخص ہے تو جس کے ساتھ اللہ اچھائی کا معاملہ کرے وہ جنت میں جائے گی یا جنت میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا اور اس کے لیے بڑا عزت کا اجر بھی آخرت ہے. آپ نے صدقہ خیرات کیا، کسی عام آدمی کو دے دیے، مانگنے والے کو، جو محتاج اس کو دے دیے، 10 گنا اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ نے مدرسے میں دیے، دینی کاموں میں لگایا ہے، جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے، علم کی شمع روشن ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا. آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، قرضہ کوئی مانگتا ہے، اگر یہ امید ہو کہ یہ واپس کر دے گا، آدمی اچھا ہے، بات کا پک کے اس کو دینا چاہیے، اس پہ اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر عطا فرماتا ہے. اللہ کے قرض میں کیا ہوتا ہے؟ پیسے واپس ہوتے ہیں، لیکن صدقہ و خیرات سے زیادہ اللہ نے درجہ عطا فرمایا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جب قرض مانگنے والا مانگتا ہے وہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھ کے مانگتا ہے، تو آپ نے اس کی مرضی کے مطابق اس کو عطا کر دیا، اس کی ضرورت پر بھی اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا اجر و ثواب. اچھا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا، اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیا نا، اس طرح نہیں ہے جس طرح یہودیوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم تو بڑے مالدار ہیں اور اللہ فقیر ہے، غریب ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ بھی مارا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غریب کہتے ہو. نہیں، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو کیا امید ہوتی ہے؟ یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ واپس کرے گا. تو جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں کیا کر دے گا؟ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. یعنی اس میں شک نہیں کرنا، یہ یقین کامل رکھنا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.